अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ जो नावल लेके आई हूँ, इसका भी रिस्पॉन्स अच्छा था, लेकिन ये किस तरह का नावल है मुझे नहीं मालूम, और ये किस पेज पे है ये भी मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। तो लेकिन इतना मुझे मालूम है कि इसके रिव्यूज़ वगैरह अच्छे थे, तो यकीनन अच्छा ही होगा और आप लोगों को भी इंशाल्लाह ताला ये पसंद आएगा। और जो नाम है इसका आप लोगों को वो लास्ट पे पता चल जाएगा, उसके लिए आप लोगों को लास्ट तक का वेट करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम बिना वक्त ज़ाया किए से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दोहा जानिए, उठो कॉलेज जाना है आपको। मिसेस हिना कब से दोहा को उठा रही थी, जो कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। उफ मम्मा क्या है, उठ रही हो ना, बस थोड़ा और सोने दें। दोहा बस बहुत हो गया, जल्दी उठो, नीचे बाबा वेट कर रहे हैं आपका। मिसेस हिना तो बस अपनी इस ढीठ बेटी को देखती रह गई थी। अच्छा मैं जा रही हूँ नाश्ता लगाने, जल्दी आ जाओ। वो रूम से चली गई थी। उठो दो ही, वरना आज मिस नादिया नहीं छोड़ेंगी। टेस्ट भी मुकम्मल याद नहीं किया। वो रोने जैसे शक्ल बना के खुद से ही बातें करने लगी थी। फिर उठ के लिबास से पकड़ा और वॉशरूम चली गई। दोहा शाह एक खूबसूरत नाजुक सी लड़की थी। 20 साल उम्र, दरमियाना कद, गोरी रंगत, कुदरती सुर्ख होंठ, गहरी काली आंखें और कमर तक आते घने स्याह सिल्की बाल। हद करती है आपकी बेटी, मजाल है उसे उठ जाए कभी कॉलेज के लिए। हाँ हाँ, मिस्टर फारूक शाह हंस पड़े थे। बस करे यार, क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती हैं आप। फारूक साहब मोहब्बत से बेटी की साइड लेते हुए बोले थे। अभी मिसेस सिन्हा कुछ कहती, सामने से दोहा आ रही थी। आते ही अपने बाबा को प्यार से हक किया। उन्होंने भी प्यार किया। एक ही लाडली बेटी थी इनकी। देखा बाबा, मामा को ना पता नहीं कौन सी दुश्मनी है मुझसे। बस कर दो तुम दोनों बाप बेटी, मेरे पीछे पड़ जाते हो सुबह ही सुबह। चलो नाश्ता जल्दी से करो, और आप अपने ऑफिस और आप अपने कॉलेज आए, इससे पहले के दोनों शुरू होते। मिसेस जिना ने इन्हें चुप करवा दिया था। अच्छा चलो जल्दी से नाश्ता कर लो मेरा बच्चा, फिर आपको कॉलेज ड्रॉप करना है। ओके बाबा। हाँ जल्दी से नाश्ता, जल्दी आ जाना आप दोनों। घर क्यों? खैर है बेगम जी? खैर है, बस आज रात आपकी बहन के घर जाना है। खाने पर शाजिया की कॉल आई थी। सच मम्मा, आज हम पुप्पो मम्मी के घर तरफ जाएंगे। जी बेटा जल्दी करो। ओके अल्लाह हाफिज़। दोहा की एक ही पुप्पो थी जिसे वो बहुत प्यार करती थी। मिसेस शाजिया की जान थी दोहा, इनकी बेटी नहीं थी कोई, इसलिए वो दोहा में इस सब की जान बसती थी। शाह बख्श सारा बख्श शाह की पसंद की शादी थी। इनके दो ही बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी, फारूक शाह और शाजिया शाह। फारूक शाह की बेटी फारूक शाह की शादी इनके माँ बाप की पसंद से इनकी चचाजाद बेटी हिना शाह से हुई थी, और शाजिया शाह की शादी इनके बाबा के दोस्त के बेटे सैयद मुस्तफ़ा शिराजी से हुई थी। फारूक शाह और मिसेस हिना की एक ही बेटी दोहा फारूक शाह थी। दोहा बहुत खूबसूरत 20 साल की हसीन परी प्यारी सी मासूम लड़की थी। सैयद मुस्तफ़ा और मिसेस शाजिया का एक बेटा था, सैयद हाथ मुस्तफ़ा, जो 27 साल का खूबसूरत, संजीदा, गुस्से का तेज, मगरूर इंसान, गोरा रंग, मजबूत कसरती जिस्म, चौड़े शाने, 6 फुट से निकलता कद, गहरी काली आंखें जिनमें एक सर बंद था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मॉम? हाथ ने अपनी माँ का माथा चूमते हुए प्यार से पूछा था। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा कैसा है? मिसेस शाजिया ने प्यार से अपने बेटे का भी माथा चूमा। अल्हम्दुलिल्लाह मॉम, मैं भी ठीक हूँ। बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दे भाई। मुझे भी प्यार मिलेगा, या फिर ये सीन सिर्फ आप दोनों का ही है? पीछे मुस्तफ़ा साहब आते हुए बोले, जिनको वो लोग भूल ही गए थे। हाँ मॉम डैड जेलस हो रहे हैं वो दोनों। माँ बेटा हंस पड़े थे। चलो फ्रेश हो जाओ आप लोग, मैं खाना लगवाती हूँ। और हाँ, आज भाई आ रहे हैं रात को खाने पर। मैंने इनको कॉल करके बुलाया था, तो आप लोग घर पर ही रहना। ओके। अरे ये तो बहुत अच्छा किया आपने, मैं दोहा बेटे को याद कर रहा था। अब आती कम है वो यहाँ। हाँ मैं बहुत मिस कर रही थी इसको। हाँ तो अपने रूम में चला गया था, इसे पता था आज रात इसकी अच्छी नहीं होगी। मिस जंगली बिल्ली जो आ रही है। सैयद हाथ मुस्तफ़ा शहर के मशहूर बिजनेस टाइकून थे। इनका फैक्ट्रीज का नेटवर्क है, जिसे मिलकर दोनों बाप बेटा चला रहे हैं। दोहा आज रात की तैयारी कर रही थी। वो आज बहुत ज़्यादा खुश थी। अपनी फूफो अम्मी और बड़े पापा के पास जो जा रही थी। दोहा अब मुस्तफ़ा साहब को बड़े पापा कहती थी और दोनों से बहुत प्यार करती थी। वो जरात भी वहाँ होगा। अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी, तंग किसे करूँगी? नहीं दोहा, अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा होगा। दोहा खुद से ही बातें कर रही थी। ये इसकी आदत थी खुद से बातें करना, लेकिन किसी को ये आदत बहुत पसंद थी। दोहा इससे अनजान थी। अस्सलाम वालेकुम फूफो अम्मी, कैसी हैं आप?
بڑے پاپا کیسے ہیں آپ؟ میں نے آپ دونوں کو بہت زیادہ مس کیا۔ دو ہاتھ ہی شروع ہو گئی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری بیٹی؟ اب یاد بھی نہیں کرتی ہمیں؟ مسز شازیہ نے ملتے ہی اپنے دکھ سنائے تھے۔ صحیح کہا بیگم، اب تو ہماری بیٹی ہمیں ملنے ہی نہیں آتی۔ اوفو، آپ لوگ بھی نہ، میں آتی ہوں، آپ لوگ نہیں آتے، اور آپ کو پتہ ہے نا پڑھائی جان نہیں چھوڑتی۔ ارے ہم لوگوں سے بھی مل لے، ہم بھی یہی ہیں۔ فاروق صاحب نے اپنے ہونے کا یقین دلایا جو ان کو بھول گئے تھے۔ ہاں، سب ہنس پڑے تھے۔ ارے آؤ بھائی، تم لوگوں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ پھر سب پیار سے ملے تھے۔ ہاتھ بیٹا کہاں ہے؟ مسز ہنا نے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ اپنے کمرے میں ہے، جاؤ دوحہ سے بلا کر لاؤ۔ کہنا ماموں مامی آئے ہیں۔ جی اچھا، جاتی ہوں۔ دوحہ کو تو جیسے موقع چاہیے تھا یہاں سے بھاگنے کا، وہ سیدھا اوپر چلی گئی تھی ہاتھ کے روم میں۔ باقی سب لوگ باتوں میں لگ گئے تھے۔ دوحہ جیسے ہی روم میں آئی پورا کمرہ خالی تھا، مطلب واش روم میں تھا۔ دوحہ یہی سوچ رہی تھی کہ واپس چاہے وہ واش روم سے نکلا تو سامنے دیکھا دوحہ اپنے ہی سوچوں میں گم کھڑی تھی۔ ہاتھ اس کے بہت نزدیک جا کے پیچھے سے اس کے کان کے قریب جا کے آرام سے بولا، تم کب آئی؟ دوحہ اس کی آواز سن کے اس کی جانب پلٹی۔ ہاتھ جو بہت نزدیک کھڑا تھا اس سے ٹکرا کے اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیے۔ دوحہ جلدی سے پیچھے ہوئی، ہاتھ تو اس کے چہرے کے رنگ ہی دیکھتا رہ گیا۔ دوحہ کا شرم سے چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اس کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس کے دل کی سپیڈ تیز ہو گئی تھی۔ پھر خود کو سنبھال کے بولی، آپ کو نیچے سے بلا رہے ہیں۔ اوکے، آتا ہوں، تم جاؤ۔ وہ سنجیدہ سا بولا تھا اور وہ جلدی سے بھاگ کر نیچے چلی گئی۔ اف، نیچے پہنچ کے اس نے بہت گہرا سانس لیا تھا۔ اس نے جسے روک رکھا تھا اس نے۔ اف، لگتا ہے کسی دن ان کی وجہ سے میرا دل باہر آ جائے گا، وہ سوچتی شرما کر سب کے پاس چلی گئی تھی۔ السلام علیکم ماما مامی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کافی دنوں بعد آئے ہیں۔ ہاتھ نے نیچے آتے ہی سلام کیا۔ اس کی نظر دوحہ پر تھی جس نے اسے دیکھتے ہی شرم سے چہرہ پھیر لیا تھا۔ ویسے وہ ہاتھ سے اتنا ڈرتی نہیں تھی، لیکن جب وہ قریب سے بات کرتا تھا اس کا یہی حال ہوتا تھا، جسے ہاتھ بہت انجوائے کرتا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آپ بڑے ہو گئے ہو، گھر تو آتے ہی نہیں کبھی ماما مامی سے ملنے۔ مسز ہنا نے شکایت کی، پھر پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ فاروق صاحب بھی اسی پیار سے اسے ملے تھے۔ مسز شازیہ نے کہا، چلو کھانا کھاتے ہیں۔ ہاں چلو، بہت بھوک لگی ہے۔ دوحہ کو تو یہاں سے بھاگنے کا موقع چاہیے تھا، وہ ہاتھ کی نظروں سے گھبرا رہی تھی جو اسے گھور رہا تھا۔ ہاں بھائی چلو، میری بیٹی کو بھوک لگی ہے۔ سب ہنس کے چل پڑے تھے ڈائننگ ٹیبل پر۔ پھر سب نے بہت اچھے سے کھانا کھایا۔ کافی دیر تک باتیں کی۔ دوحہ تو ہاتھ کو بہت اگنور کیا، جس کا ہاتھ نے بعد میں بدلہ لینے کا سوچا۔ پھر وہ لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ صبح دوحہ سو کے دیر سے اٹھی تھی، رات کافی تھک گئی تھی۔ فریش ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھنے لگی۔ پھر جب رات والا سین یاد آیا تو شرم سے سرخ ہو گئی۔ وہ فلیک تو پتہ نہیں انہیں قریب سے بات کرنی کیوں ہوتی ہے، دور سے بھی تو بات کر سکتے ہیں نا۔ دوحہ خود سے ہی باتیں کر رہی تھی، اس کی عادت تھی خود سے باتیں کرنا۔ اس کی عادت ہاتھ کو بہت پسند تھی اسے خود سے باتیں کرتا دیکھ، اسے اتنے کیوٹ سے فیس بناتی تھی، لیکن وہ اسے کہنا نہیں چاہتا تھا، ورنہ محترمہ کا دماغ خراب ہو جانا تھا۔ حور کو کال کرتی ہوں، پھر رات والا سین بتاتی ہوں۔ حور دوحہ کی بچپن کی دوست تھی، دونوں ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرتے تھے۔ ہیلو دوحی، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا سنو، آج گھر آؤ، رات میں پھپھو امی کی طرف گئی تھی، بہت کچھ ہے بتانے کو۔ وہ ایک ہی سانس میں بولے جا رہی تھی۔ اچھا بابا، سانس تو لے لو، آتی ہوں۔ اوکے اوکے کہہ کر کال کاٹ دی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد، ہاں بولو جلدی سے، اس جلاد کے بارے میں کیا ہوا؟ کل رات جو تو آتے ہی شروع ہو گئی ہو۔ ہم دوستوں کو ہمیشہ سے ایک بات کی جلدی ہوتی ہے، اگلی کی ساتھ ہوا کیا ہے اور وہ جلدی سے ہمیں بتا دے، یہی دوستی ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کو سنو پھر ان کی پرابلم سالو کرو۔ اچھا آرام سے بتاتی ہوں یار، پھر جو رات ہوا سب کو بتا دیا۔ اف، مجھے شرم آ رہی ہے، وہ ہمیشہ سے ایسے ہی کرتے ہیں، میرا دل باہر آ جائے گا۔ واہ یار، کیا رومانٹک سین تھا، کاش میں وہاں ہوتی۔ کیا تم نے اس کو بتا دیا تم اس کو پسند کرتی ہو؟ اف نہیں یار، میں اس جلاد کو بتاؤں تاکہ میرے سر پر چڑھ جائے۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ بھی تم کو پسند کرتا ہے یا نہیں؟ یار پتہ نہیں لگتا، کبھی لگتا ہے شاید ہاں، کبھی لگتا ہے شاید نہیں، وہ اداسی سے بولی تھی۔ اچھا نہ پریشان نہ ہو، وہ بھی کرتا ہوگا، دیکھ لینا۔ اور اپنی دوست کو اداس نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اس کو یہی بول دیا۔ اچھا سنو، کل ٹیسٹ کی تیاری کی ہے یا نہیں؟ اور نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے کہا۔ وہ کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ اوف یار، میں تو جلاد کے چکر میں بھول ہی گئی، ایک تو پڑھائی نہیں ہوتی، اوپر سے اس کا سوچ کے اپنا ٹائم ویسٹ کر دیا۔ چلو کوئی بات نہیں، مل کر کرتے ہیں۔ اوکے، پھر دونوں ٹیسٹ کی تیاری کرنے لگ گئی تھی۔ ہاتھ اپنی سیٹ پر بیٹھا لیپ ٹاپ میں کام کر رہا تھا، جب اس کا سیکرٹری شان آفس کا ڈور کھول کر اندر آتے ہوئے بولا، سر آپ کی میٹنگ ہے آج مسٹر بلاہ کے ساتھ۔ ہاتھ اس کی بات سن کر پھر گردن موڑ کر بولا تھا، اوکے ساری تیاری ہو گئی ہے، تمہیں پتہ ہے مجھے آتے کام پسند نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی غصہ دیکھ کر شان ڈر و خوف سے بولا تھا، جی سر، جلدی سے بول کر روم سے نکل گیا۔ وہ سیٹ سے اٹھا آگے بڑھ کر روم سے نکلا۔ اس کی شخصیت ایسی سحر انگیز تھی جو دیکھے مڑ کر ضرور دیکھتا تھا۔ اونچا لمبا قد، کسرتی بازو، ورزشی جسم، گوری رنگت پر گرے آنکھیں اس کی شخصیت میں اور نکھار ڈالتی تھی۔ سارے آفس کے لوگ اس خوبصورت شخص کو دیکھ رہے تھے، وہ بھی جانتا تھا سب اسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ سیدھا میٹنگ روم میں چلا گیا، ہمیشہ کی طرح آج بھی وہی میٹنگ میں کامیاب ہوا تھا۔
दोहा रूम में बैठी थी जब इसकी मामा आई। मामा बैठे मुझे बुला लेती, कोई बात नहीं मेरी जान। अच्छा बताओ क्या कर रही है मेरी बेटी? उफ कुछ नहीं मामा, बोर हो रही हूँ, आप मुझे एक बहन भाई देती ना। हाँ हाँ मिसेस सिन्हा हंस देती, बस बेटा आप एक ही हमारी किस्मत में लिखी थी। वो उदास हो गई थी, मामा की गोद में सर रख लिया था इसने। मिसेस सिन्हा अपनी बेटी को उदास नहीं देख सकती थी, इसलिए जो बात कहने आई थी वो बोलती। सच मामा, मैं बुप्पू अम्मी के घर रहूंगी, वाह कितना मज़ा आएगा। फिर वो एकदम उदास होगी, मैं आप लोगों के बगैर कैसे रहूंगी मेरी जान? बस 1 महीने की बात है, आपके पापा का काम है, वरना हम अपनी बेटी को छोड़ कर कैसे जा सकते थे? आप जानती हैं ना आपका कॉलेज है, वरना आपको भी साथ ले जाते। पेपर होने की वजह से लास्ट ईयर कॉलेज में आपका लास्ट ईयर है कॉलेज में, आप जानती हो ना। दिल लगा के पढ़ना, तभी हम आपको आपकी पुप्पो के घर छोड़कर जा रहे हैं, वहाँ हाथ से पढ़ लेना, ओके? उन्होंने प्यार से सारी बात समझाती थी। ओके, पर आप लोग जल्दी आना, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकती। वो इतनी तो समझदार थी कि अपने पापा का काम समझे। गुड नाइट। प्यार से दोहा का गाल चूम कर मामा चली गई थी। पीछे वो पुप्पो अम्मी के घर जाने का सोच कर ही सो गई थी। हेलो आपा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मेरी बेटी कैसी है? अल्लाह पाक का शुक्र है, सब ठीक है। अच्छा आपा, आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? पापा मैं कुछ दिन बिजनेस के काम से दुबई जा रहा हूँ 1 महीने के लिए, तो हिना को भी साथ लेके वहाँ जाना है, मुझे इसकी ज़रूरत होगी, इसलिए मैंने और हिना ने सोच रहे थे कि दोहा को आपके घर भेज दें। इसके पेपर होने वाले हैं, आखिरी साल है इसका, वो आपके साथ खुश भी रहती है, हाथ बेटा इसे बढ़ा भी देगा। इसके पेपर ना होते तो इसको भी साथ ले जाते, लेकिन अब नहीं लेके जा सकते। फारूक साहब ने अपना मसला सारा बता दिया था अपनी बहन को, इन्हें पता था दोहा वहाँ खुश रहेगी, वरना इनका दिल भी नहीं लग रहा था अपनी बेटी को छोड़कर जाने का। पढ़ाई की वजह से, बस पढ़ाई की वजह से। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? वो मेरी बेटी है, इसका ही है घर है, मैं सुबह हाथ को भेज दूँगी। ओके अप्पा अल्लाह हाफ़िज़, मैं परेशान नहीं होऊंगा, वो आपके साथ जो होगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कॉल काट दी थी। इस वक्त वो लोग एयरपोर्ट पर थे। अच्छा अल्लाह हाफ़िज़, अप्पा का ख्याल रखिएगा मेरी बेटी का, फारूक साहब ने मिसेस शाज़िया से मिलकर कहा था। मुस्तफ़ा साहब और मिसेस शाज़िया आए हुए थे इनको छोड़ने, आराम से जाएं भाई साहब, मुस्तफ़ा साहब ने मिलकर कहा था। दोहा मेरी जान, फूफू अम्मी को तंग नहीं करना, आराम से रहना, दिल लगा के पढ़ना, मिसेस सिन्हा ने प्यार करते हुए बेटी को कहा था। फिर फारूक साहब मिले। मेरा बच्चा अपना ख्याल रखना, ठीक है? हम जल्दी आ जाएंगे, बेटी को प्यार से गले लगाते हुए कहा गया। दोहा तो बस रोती जा रही थी, पहली बार अपने माँ बाप से दूर जो होने वाली थी। ओके आप पर जल्दी आइएगा पक्का? फिर सब मिल के चले गए थे। दोहा वापस अपनी पप्पू मम्मी के साथ इनके घर आ गई थी। हाथ साथ नहीं आया था, इसको ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम था। ये तुम्हारा रूम है, कुछ चाहिए हो तो बताना। अच्छा मेरी जान, तुम आराम करो, रात का खाना साथ खाते हैं। नहीं पप्पू मम्मी, बस थक गई हूँ, आराम करूँगी। दोहा ने मुस्कुराकर कहा था, अच्छा ठीक है, आराम करो, मैं चलती हूँ, आज तो मैं थक गई, मैं इस जलास से भी बात नहीं करूँगी आज। नहीं, दोहा उदासी से बोली। वो आज हाथ को बहुत मिस कर रही थी, खुद से ही बातें करती ही वो सो गई थी। रात खाने की मेज़ पर सब बैठे खाना खा रहे थे। अम्मी मामू मामी चले गए हैं। रात ने खाना खाते पूछा था, जी बेटा तुम्हारा पूछ रहे थे? हाँ वो ऑफिस में काम था मुझे। बेगम, दोहा बेटी कहाँ है? खाना नहीं खाया इसने। नहीं वो सो रही थी, मैंने कहा है फौजिया से इसे बुला कर लाओ। क्या दोहा यहाँ पर है? वो नहीं गई मामू के साथ, हाथ को नहीं पता था, इससे लगा पूरी फैमिली इनके साथ ही गई है। नहीं बेटा, इसके पेपर थे तभी भाई ने कहा है यहीं रहेगी, और हाँ फारूक ने कहा है कि तुम इसे पढ़ाना, इसका लास्ट ईयर है कॉलेज का, बस अब इसी चीज़ की कमी थी। मोहतरमा को शौक नहीं है पढ़ने का, और तैयारी करवाओ, हद है। हाथ खुद से बड़बड़ाया था। अस्सलाम वालेकुम, दोहा ने आते ही सबको सलाम किया, हाथ को इग्नोर किया, वो नाराज़ थी इसलिए। वालेकुम सलाम, नींद पूरी हुई मेरी बेटी की? वो अम्मी ने मुस्कुराकर पूछा था। और बैठो बेटा, खाना खाओ, मुस्तफ़ा साहब ने प्यार से कहा इस नाजुक सी गुड़िया को। मुस्तफ़ा साहब को दोहा अपने बेटे के लिए बहुत पसंद थी, लेकिन अब ये फैसला इनके बेटे के हाथ में था, क्या करती है किस्मत इसके साथ। मेरा हो गया, आप लोग एंजॉय करें। मिस दोहा, आपको अगर पढ़ना है तो प्लीज़ जल्दी से खाना खाओ और ऊपर अपनी बुक्स लेकर स्टडी रूम में आ जाओ। हाथ कहकर अपने रूम में चला गया था। हाथ किस तरह से कहने से इसको दुख तो हुआ था, लेकिन खुद को संभाल लिया इसने। मुस्तफ़ा साहब से शाज़िया को भी अच्छा नहीं लगा, हाथ कैसे बात करना। शाह मेरी बेटी क्या खाएगी, मैं खुद लेती हूँ, इसने बहुत मुश्किल मुस्कुरा कर कहा था। इसे समझ नहीं आई हाथ इतना रूड क्यों हो रहा है इसे। वो खाना खाने की बात रूम में आई थी, अब यही सोच रही थी कि जाए या ना जाए। फल्ला क्या करूँ मैं एक तो इतने गुस्से वाले हैं, बंदा जाने से पहले 100 बार सोच ले। उफ दोहा, कुछ नहीं होगा तेरा, गलत जगह दिल लगा लिया तेरा तूने भी। वो रोने जैसी शक्ल बनाकर खुद से बातें कर रही थी, फिर हिम्मत जमा करके अपनी बुक्स लेकर रूम से निकल गई। इसने स्टडी रूम के बाहर खड़े होकर डोर नॉक किया था। यस कम इन, इसकी रफ्तार आवाज़ आई थी। दोहा की तो अभी से ही जान निकल रही थी, फिर आराम से अंदर दाखिल हुई थी। हाथ ने सर उठा कर देखा, वो सर नीचे किए खड़ी थी। वो अब सीट पे आराम से सीधा होकर बैठा। इसकी क्लास
بیٹھا اس کی کلاس تو لینی تھی، اسے پتا تھا وہ پڑھائی میں کتنی اچھی ہے۔ بیٹھا اور جلدی سے اپنی بکس کھولو۔ اس نے معصوم بچوں کی طرح منہ پھیلا کر بکس نکالی تھی۔ اس نے اس کی نوٹ بک چیک کی۔ گوری یہ لو، یہ سارے سوال جواب یاد کرو، کل ان کا ٹیسٹ لوں گا۔ ہاتھ نے اس کی سب بکس میں سے آدھے آدھے سوال نکال کر دیے تھے اسے۔ دوحہ کی تو سانسیں ہی رک گئی تھی، اتنے سارے سوالوں کے جواب یاد کرنے تھے، مطلب آج وہ پکا مر جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا اب تو۔ ہاتھ کب سے اس کی حالت انجوائے کر رہا تھا، اسے پتا تھا وہ اتنے سوال کبھی یاد نہیں کر پائے گی۔ اف اللہ، اب ہم کیا کریں؟ کاش ہمیں یہاں چھوڑ کر نہیں جاتے۔ وہ خود سے ہی باتیں کرنے لگی تھی، اس کی اب واقعی جان نکلنے والی تھی۔ اتنے سوال کون یاد کرتا ہے، اس نے خود سے ہی کہا تھا، لیکن ہاتھ کب سے اسے ہی دیکھ اور سن رہا تھا تو بولا، تمہیں پڑھنا ہے یا پھر رونا ہے؟ ہاتھ نے پوچھا تو اس کے آنسو باہر آنے کو تھے، اب پھر خود کو سنبھالتے ہوئے مشکل بولی تھی، یہ بہت سوال ہیں، تھوڑے کم کر دے پلیز۔ اس نے بہت معصومیت سے کہا تھا۔ اس کے کیوٹ فیس کو دیکھ کر اسے تھوڑا رحم آیا تھا کہ یہ لو، یہ 10 سوال ہیں، اب کوئی سوال نہیں۔ اس نے گھور کر کہا تھا۔ وہ اب چپ کر کے ہمت سے پڑھنے لگی تھی۔ ہاتھ کبھی اسے دیکھتا تو کبھی اپنا کام کرتا آفس کا۔ کچھ دیر بعد اس نے کچھ سوال یاد کیے تھے، پھر آدھا گھنٹے بعد وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ ہاتھ اپنے روم میں بیٹھا دوحہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ نہیں تھا وہ اسے پسند نہیں تھی، لیکن اس کا بچپنا ہاتھ کو پسند نہیں تھا۔ اسے ایسی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی تھی جو نخرے کرے، اسے میچور لڑکیاں اچھی لگتی تھی۔ ہاتھ کو پتا تھا دوحہ اسے پسند کرتی ہے، لیکن وہ ہمیشہ سے چاہتا تھا اگر دوحہ اس کی زندگی میں آئی تو وہ میچور ہو جائے، پر وہ جانتا تھا دوحہ کا بچپنا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اوپر سے اس کی امی نے کہا تھا کہ ان کی بہو دوحہ ہی بنے گی، اور وہ یہی سوچ رہا تھا کہ کیا کرے جب دوحہ میچور ہو جائے۔ صبح سب کھانے کی میز پر ناشتہ کر رہے تھے۔ ہاتھ کسی سے فون پہ بات کرتا ہوا آ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ ہاتھ بیٹھ کے جلدی سے ناشتہ کرنے لگا، اسے کہیں جلدی جانا تھا۔ بیٹا آرام سے کھاؤ، مسز شازیہ نے کہا تھا۔ امی مجھے جلدی جانا ہے، ایئرپورٹ کوئی آنے والا ہے۔ جی بابا، وہ منت آ رہی ہے۔ دوحہ جو کب سے خاموش بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی، ہاتھ کے منہ سے کسی لڑکی کا نام سن کے اسے بہت دکھ ہوا۔ خود ہی سوچنے لگی منت کون ہے جس کے لیے ہاتھ ناشتہ بھی صحیح سے نہیں کر رہا۔ اچھا منت آ رہی ہے، بتایا نہیں بھائی صاحب نے؟ مصطفیٰ صاحب بولے تھے۔ منت ان کے بہن کی بیٹی تھی، وہ لوگ لندن میں رہتے تھے۔ ہاتھ پڑھائی کے لیے باہر گیا تھا، ان کے ہی گھر پہ رکا تھا۔ ہاتھ اور منت کی اچھی دوستی تھی، دونوں ایک ہی عمر کے تھے۔ اچھا بیٹا، تم دوحہ کو کالج چھوڑ دے جانا، لیکن بابا میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ مسز شازیہ نے کہا۔ ہاتھ ان کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ چلو بیٹا جلدی کرو، آج آپ کا پہلا پیپر ہے، دعا پڑھتی جانا۔ اس نے خاموشی سے ناشتہ کیا، پھر ہاتھ کے ساتھ نکل گئی تھی۔ دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ہاتھ اسے کالج چھوڑ کر سیدھا ایئرپورٹ چلا گیا تھا۔ دوحہ جیسے ہی کالج میں آئی، ہور بھاگ اس کے پاس آئی تھی۔ دوحہ یار کہاں گم ہو، پیپر یاد ہے نا؟ تھوڑی دیر میں شروع ہونے والا ہے۔ دوحہ کی تو سوچ ابھی تک منت میں ہی اٹکی ہوئی تھی۔ ہاتھ اس کے لیے اتنا خوش کیوں تھا؟ ہور نے دوحہ کو ہلا کر پوچھا تھا۔ دوحہ اپنی سوچوں میں گم تھی، ہور کے ہلانے سے ہوش میں آئی تھی۔ ہاں بولو، تم بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، بات کر رہی ہوں، اور تم پتہ نہیں کون سی دنیا میں ہو۔ ہاں یار بس پریشان ہوں۔ کیوں، کیا پریشانی ہے بتاؤ؟ اور پیپر تو یاد ہے نا؟ ہاں پیپر یاد ہے، رات اس جلاد نے ساتھ بٹھا کر یاد کروایا تھا۔ اچھا پھر پریشان کیوں ہو؟ یار ہور وہ دوحہ سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا، اب اسے رونا آ رہا تھا اپنی قسمت پہ۔ وہ ہور کے گلے لگ کر رو پڑی تھی۔ ہور تو گھبرا گئی، اس کا اس طرح رونے سے کچھ سمجھ نہ آیا تھا۔ دوحہ یار کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے، کسی نے کچھ کہا ہے یا پھر انکل آنٹی کی یاد آ رہی ہے کیا؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ ہور خود اب پریشان ہو گئی تھی اس کی حالت دیکھ کر۔ دوحہ پچکیوں سے رو کر بتا رہی تھی، رات سے صبح تک سب کچھ اس کو بتا دیا۔ اچھا رونا بند کرو، ایسے کچھ نہیں ہوگا۔ ہور کو بہت افسوس اور دکھ بھی ہوا، اپنی دوست کے لیے غلط جگہ دل لگا لیا تھا۔ ہور وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ان کو پتا ہے ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ وہ سوسو کرتے ہوئے بول رہی تھی، ایسے کرتے ہوئے بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ چلو ہم بعد میں بیٹھ کر سوچتے ہیں کیا کرنا ہے۔ جلاد اور اس لڑکی کا بھی چلو پیپر دینے اچھے سے دینا، ورنہ پتہ ہے نا اس جلاد کا۔ ہور نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے کہا تھا تاکہ اپنا پیپر اچھے سے کرے۔ اوکے چلو سوری، میں نے تمہیں پریشان کر دیا۔ اوے پاگل، ہم دوست ہیں، نو سوری نو تھینکس۔ اوکے، دوحہ ہور کی بات پہ مسکراتی تھی۔ ہاتھ منت سے دور سے ہاتھ ہلا کر بولی تھی۔ ہاتھ جو اس کے انتظار میں تھا، سیدھا دیکھا وہ اس سے سامنے آ رہی تھی۔ ہاتھ کیسے ہو؟ آتے ہی ہاتھ کے گلے لگی تھی۔ ہاتھ کو اس کی حرکت پسند نہیں آئی، پر چپ رہا تھا۔ چلے، اس نے سامان اٹھا کر کہا۔ ہاں چلو۔ منت کی ایک خوبصورت لڑکی تھی، لیکن وہ آزاد خیال تھی۔ ڈریسنگ بھی اس کے خیالوں جیسی ہی تھی۔ دوحہ کی فیملی بھلے آزاد خیال تھی، لیکن اس کے کپڑے اس کے خلاف بتاتے تھے۔ ہاتھ کو بھی دوحہ کی یہ بات پسند تھی، اس نے کبھی غلط کپڑے نہیں پہنے۔ ہاتھ منت کو گھر ڈراپ کر کے آفس چلا گیا تھا۔ وہ سیدھا کالج آ رہا تھا دوحہ کو لینے۔ دوحہ جو کب سے ہاتھ کے انتظار میں تھی، اسے لگا شاید وہ بھول گیا، اسے لینے نہیں آئے گا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس کے سامنے گاڑی آ کر رکی۔ دوحہ نے جلدی سے سر اٹھا کے دیکھا، وہ ہاتھ اسے لینے آیا تھا۔ وہ تو اس بات سے خوش ہو گئی تھی ہاتھ اسے لینے آیا ہے۔ وہ دروازہ کھول کر آ کے بیٹھ گئی۔ دوحہ جیسے ہی بیٹھی، ہاتھ نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی میں خاموشی تھی، دونوں چپ تھے، شاید بات کرنے کا کچھ نہیں تھا دونوں کے پاس۔ دوحہ باہر دیکھ رہی تھی، سوچ رہی تھی ہاتھ کو ہوا کیا ہے، وہ کیوں اس سے بات نہیں کرتا ٹھیک سے۔ پھر خود
میں ہمت کر کے بولی، آپ کی کزن آ گئی۔ ہاتھ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ وائٹ یونیفارم میں سر پر دوپٹہ لیے، میک اپ سے پاک چہرہ۔ ایک پل کو وہ اسے دیکھتا رہ گیا، پھر جلدی سے خود کو سنبھالی اور سامنے دیکھ کر جواب دیا، ہاں گھر پر ہے۔ تمہارا پیپر کیسا ہوا؟ دوحہ خوش ہوئی، اس سے بات کر رہا ہے اور ابھی آرام سے۔ بہت اچھا ہوا، میں نے سارے سوال یاد بھی کیے تھے۔ گڈ۔ ہاتھ نے کہا، گاڑی اب گھر میں آ گئی تھی اور دونوں گاڑی سے نکل کر اندر کی جانب چل دیے۔ دوحہ اندر آئی، سیدھا صوفے پر گر گئی تھی۔ دوحہ کے گھر آتے سلام کرتے ہی اس سے پہلے ہاتھ کو اس کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ سوری وہ ہم، ارے بیٹا چھوڑو، وہ تھک گئی ہے۔ مسز شازیہ نے جلدی سے بات بنائی، ورنہ انہیں اپنے بیٹے کا پتہ تھا کہیں غصے میں تیز ہی نہ ہو جاتا۔ ہاتھ اسے گھور کر چلا گیا تھا۔ مامی یہ کون ہے؟ منت اوپر سے آتے ہی پوچھنے لگی تھی۔ اس نے دوحہ کو پہلی بار دیکھا تھا۔ اس نے وہ دوحہ بہت خوبصورت لگی، لیکن پھر سوچا وہ ہاتھ سے قریب ہے، یہ کیا کر لے گی؟ یہ ہے دوحہ، میرے بھائی کی بیٹی۔ دوحہ یہ منت ہے، صبح بتایا تھا نا، ہاتھ کی کزن۔ جی پھوپھو امی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک، تم سناؤ؟ میں اچھی ہوں۔ اوکے میں روم میں جا رہی ہوں، تھک گئی ہوں، رات کو ملتے ہیں۔ اوکے آپ آرام کریں، میں بھی جا رہی ہوں چینج کرنے۔ ہاں بیٹا جاؤ، پھر کھانا کھا کر سونا ہے، رات کو پڑھنا ہے آپ کو۔ جی۔ دوحہ کو منت بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی، اس کی ڈریسنگ اسے عجیب لگی تھی۔ خیر مجھے کیا، خود سے کہتی وہ روم میں چلی گئی تھی۔ آج ہاتھ کی بات سے دکھ ہوا تھا اسے بہت زیادہ۔ دوحہ بکس لے کر اپنے روم سے نکلی، اسٹڈی روم میں جا رہی تھی۔ وہ آرام سے روم میں آ گئی، ابھی وہ بیٹھی تھی وہاں، منت بھی وہاں آ گئی۔ ہاتھ کیا کر رہے ہو؟ ہاتھ کے سامنے آ کر بولی تھی۔ ہاتھ اسے دیکھتے سیٹ سے اٹھا تھا، کچھ کام تھا آفس کا؟ تمہیں کچھ چاہیے تھا؟ ہاتھ نے آرام سے پوچھا اسے۔ وہ دوحہ کو لگا اس کی موجودگی بھول گئے ہیں دونوں، بہت آنسو اپنے اندر اتارے۔ اس کا دل کیا وہ یہاں سے غائب ہو جائے؟ ہاں یار میں اتنے ٹائم بعد آئی ہوں، مجھے گھماؤ نا یار۔ اوکے کل چلتے ہیں۔ نہیں ہاتھ پلیز، منت نے معصوم شکل بنا کر کہا تھا۔ اوکے ہاتھ نے مسکرا کر کہا۔ دوحہ تو اسے دیکھتی رہ گئی، اس نے اس کی پڑھائی کا نہیں سوچا، اس سے اب اور برداشت نہیں ہوا۔ اس سے پہلے وہ جاتی ہاتھ نے اسے پوچھا، دوحہ تم بھی چلو؟ ہاتھ پلیز، ابھی ہم چلتے ہیں، اس کو پھر کبھی لے کر جائیں گے۔ دوحہ کچھ کہتی اس سے پہلے منت اپنی بات مکمل کی تھی۔ آپ لوگ جاؤ، ہم پھر کبھی چلیں گے، ابھی ہمیں پڑھنا ہے، ہمارا پھر صبح پیپر ہے۔ وہ کہتی روم سے چلی گئی تھی۔ ہاتھ اس کی پشت دیکھتا رہ گیا، وہ حیران ہوا تھا۔ دوحہ باہر گھومنے سے منع کیا، وہ تو گھومنے کی شوقین تھی، لیکن ہاتھ کو منت کی بات بھی اچھی نہیں لگی۔ ہاں چلو۔ ہاتھ اپنی سوچوں سے باہر نکلا تھا۔ دوحہ روم میں آ کر بیڈ پر اوندے منہ گری اور پھر پھر کر رو دی تھی۔ ہم جب کہتے تھے باہر لے کے چلو تب تو ہمیشہ منع کرتے تھے، اور اب وہ رونے کے بیچ خود سے ہی گلہ کر رہی تھی۔ آج بہت ہرٹ ہوئی تھی، روتے روتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ نہیں چلا۔ ہاتھ نے منت کو بہت گھمایا، شاپنگ کروائی تھی، لیکن ہاتھ کا دل نہیں لگ رہا تھا، وہ بہت بے چین سا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیوں ہو رہا ہے اس کے ساتھ ایسا۔ بار بار دوحہ کی یاد آ رہی تھی، اس کا دھیان اس کی طرف جا رہا تھا، یہی سوچ رہا تھا اس نے پڑھائی کی یا نہیں، پتہ نہیں کیا کری ہوگی، شاید ناراض ہو۔ بہت سوچیں آ رہی تھی، پر خود پر ضبط کیا تھا۔ منت پلیز جلدی کرو یار، میں تھک گیا ہوں۔ اچھا چلو باقی کل اوکے ہم چلو۔ وہ ہاتھ شکر ادا کر کے وہاں سے نکلا تھا۔ گھر آتے ہی 1 بج گیا تھا، اس کا مطلب سب سو رہے تھے، گھر خاموش تھا، دونوں اپنے روم میں چلے گئے تھے۔ ہاتھ رک کر پاس والے روم کے دروازے کو دیکھا، ایک پل کو دل میں خیال آیا اسے دیکھ لو، پھر سوچا سو رہی ہوگی، ابھی کیا تو ڈر نہ جائے۔ اپنے خیال کو جھٹک کر اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ دوحہ صبح جلدی اٹھ کر تیاری کی، پھر نیچے آئی تھی۔ مسز شازیہ مصطفیٰ صاحب ناشتہ کر رہے تھے۔ دوحہ ہاں بیٹا ناشتہ کرو، مسز شازیہ نے مسکرا کر کہا۔ مصطفیٰ صاحب کو پتہ تھا دوحہ کا موڈ خراب ہے، رات ہاتھ نے اسے پڑھایا نہیں اور منت کے ساتھ باہر چلا گیا۔ انہیں اپنے بیٹے کی حرکت بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ بیٹا جلدی سے ناشتہ کرو، آج ہم آپ کو چھوڑنے جائیں گے۔ اوکے مصطفیٰ صاحب کو پتہ تھا دوحہ آج اس کے ساتھ نہیں جائے گی۔ اوکے وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی، اس کا واقعی آج موڈ نہیں تھا ہاتھ کے ساتھ کالج جانے کا، رات بھی تو اس نے نہیں پڑھایا تھا۔ السلام علیکم موم ڈیڈ۔ ہاتھ فریش سا آفس کے لیے تیار ہوا تھا۔ چلے بڑے پاپا میں لیٹ ہو جاؤں گی۔ دوحہ نے جلدی سے ناشتہ کیا تھا، اب جانے کو اٹھی، وہ ہاتھ سے ناراض تھی، اس لیے اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ ہاں چلو بیٹا آپ بیگ لے آؤ، میں باہر گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، مصطفیٰ صاحب نے کہا اور باہر نکل گئے۔ ہاتھ کو سمجھ نہیں آیا آج وہ بابا کے ساتھ کیوں جا رہی ہے، موم ڈیڈ کیوں جا رہے ہیں، میں چھوڑ دیتا۔ ہاتھ کو پتہ نہیں کیوں اچھا نہیں لگا تھا دوحہ اس کے ساتھ نہیں جا رہی۔ بیٹا تمہارے پاپا نے کہا آج وہ چھوڑ دیں گے، مسز شازیہ نے جواب دیا۔ اوکے میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ ہاتھ نے کہا جلدی سے نکل گیا، اس کا موڈ اب خراب ہو گیا تھا۔ دوحہ نے آج بات نہیں کی، اس کو اگنور کیا۔ ارے بیٹا ناشتہ تو کر لو صحیح سے، پیچھے سے مسز شازیہ کہتی رہ گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے، منہ کیوں لٹکایا ہوا ہے تمہارا صبح صبح؟ ہاتھ نے دوحہ کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی، دوحہ نے زبردستی مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ہاتھ نے مصطفیٰ صاحب کو بھیج دیا تھا، وہ دوحہ سے بات کرنا چاہتا تھا، اسے کالج چھوڑنے خود آیا تھا۔ دوحہ نے کچھ نہیں کہا، اسے صرف دکھ تھا۔ سوری رات میں پڑھایا نہیں پایا، ہاتھ واقعی شرمندہ تھا، اسے خود پر غصہ تھا، اس نے نہیں پڑھایا رات۔ اسے کوئی بات نہیں، میں نے رات
हूर को कॉल करके पूछा था। दोहा हैरान भी थी, वो माफ़ी मांग रहा है लेकिन इसे खुशी भी थी, वो सुकून में थी। थोड़ी बातचीत के बाद हाथ और इसका मूड सही हुआ। फिर इसे कॉलेज छोड़कर वो खुद ऑफिस चला गया था। हूर आज बहुत ज़्यादा खुश थी। दोहा खुशी से बोली, अरे वो आज मेरी तो ही खुश है। खैर है ना, कहीं रिश्ता पक्का तो नहीं हो गया हाथ भाई से? हाँ। हूर दोहा का शर्माता चेहरा देखकर हंस पड़ी थी। पता नहीं यार, मेरी शादी इनसे होगी भी या नहीं। वो उदास हुई थी। मेरी जान उदास क्यों होती हो? देखना तुम इसकी ही दुल्हन बनोगी। अच्छा बताओ, खुश क्यों हो? हाँ तो अब हमसे बात करते हैं, वो भी आराम प्यार से। दोहा बोल के खुद ही शर्मा गई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो मेरी दोस्त खुश है ना। और भी खुश थी दोहा के लिए। अच्छा अंकल कब आएंगे? वो लोग 2 दिन बाद आ जाएंगे। 2 दिन में आ जाएंगे। मैं इनको बहुत मिस कर रही हूँ। फिर से अपने माँ बाप को याद करती हुई उदास हुई थी। फिर कुछ बातें की दोनों ने और अच्छा दिन गुजारा था। रात को सबने खुशी से मज़े से खाना खाया था। दोहा हाथ का मूड भी अच्छा था। मन्नत अपने किसी दोस्त के साथ बाहर गई थी डिनर पर। फिर थोड़ी बातें की और सब अपने रूम में चले गए। दोहा को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो लॉन में चली आई थी हवा खाने। आज मौसम काफ़ी ठंडा था। क्या बात है, तुम सोई नहीं अभी तक? दोहा लॉन में वॉक कर रही थी जब हाथ पीछे से आकर पूछने लगा। दोहा ने इसे देखा भी दिल में सोचा, पूछ तो ऐसे रहा है जैसे मेरी फिक्र हो। नींद नहीं आ रही? आपको कुछ चाहिए? हाथ मुस्कुरा के से देखने लगा। जा रहा था सोने पर, तुम्हें देख कर ही आ गया। नाराज़ हो मुझसे? हाथ ने रोक इसके करीब होते हुए पूछा था। दोहा की सांस अटक गई थी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। दोहा नजरें झुका गई थी। मैं सोच रहा था। हाथ मजीद करीब होते हुए बोला था। क्या? दोहा एक कदम पीछे लेते हुए बोली थी। तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाऊं? हाथ को इसका घबराना अच्छा लग रहा था। आज इसे बात करने को दिल कर रहा था। इसका पता नहीं क्यों वो खुद की फीलिंग समझ नहीं पा रहा था। पता नहीं, मुझे डर लग रहा है। दोहा का दिल अब जोर से धड़क रहा था। आज वो हैरान थी हाथ का ये रूप देखकर। वो कब से इस तरह बात करने लगा मुझसे? हाथ एक कदम फिर आगे बढ़ा था। नहीं ऐसी बात नहीं है। दोहा ने दोबारा एक कदम पीछे लिया था। फिर चलें? हाथ को मज़ा आ रहा था इसे तंग करने में। इतना तो वो जानता था वो कभी इस वक्त नहीं चलेगी। नहीं नहीं, मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। दोहा नजर झुकाकर बोली। जल्दी से घर के अंदर भागी थी। पीछे हाथ इसकी हालत देख कहका लगा गया था। दोहा रूम में आकर गहरा सांस ले रही थी। उफ, लगता है मैं किसी दिन मर जाऊंगी। दिल पे हाथ रख कर वो खुद से कह रही थी। फिर हाथ का सोच कर ही शर्मा गई। बेड पर जाकर लेट कर आंखें बंद कर ली थी। अब इसके ख्वाब तो सिर्फ हाथ पर शुरू होते इसी पर ख़त्म थे। हाथ को अब दोहा की आदत होने लगी थी। कभी से नाराज़ तो कभी खुश। मस्ती में खुद की सोच पर मुस्कुरा जाता था। अभी जाने लगा था। सामने से मन्नत आ रही थी। इसको रात को देर तक लड़कियों का बाहर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये बात जानती थी, लेकिन इसको कहाँ असर होना था। वो बाहर से आई थी। मन्नत, ये कौन है? कौन सा टाइम है घर आने का? ये लंदन नहीं है। वो गुस्से से बोला था। प्लीज़ हाँ, तुम जानते हो मुझे दोस्तों के साथ घूमना बाहर जाना अच्छा लगता है। और हाँ, इतनी भी लेट नहीं हूँ, 12 बजे हैं। मन्नत बेजारी से कहकर रूम में चली गई थी। पीछे उसकी पूछते देखता रह गया था। दोहा ने तो कभी ऐसे बात नहीं की थी इससे। अब इसको एहसास हो रहा था दोहा कितनी अलग है सबसे। वो इसका सोचता हुआ मुस्कुरा कर रूम में चला गया था। अस्सलाम वालेकुम। हम हाथ तैयार होकर नीचे आया। सब नाश्ते कर रहे थे। वालेकुम सलाम। बैठो बेटा। मिसेस शाजिया ने मुस्कुरा कर कहा था। बेटा शाम को जल्दी आ जाना, फारूक भाई आ रहे हैं। इनकी फ़्लाइट रात की है, वो लोग रात ही रहेंगे। मुस्तफ़ा साहब बोले थे। जी पापा। हाथ ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। वो हैरान था। दोहा ने रात तो नहीं बताया इसको। दोहा मन्नत खामोशी से नाश्ता कर रही थी। दोहा तो खुश थी इसके माँ बाप आ रहे हैं। मन्नत तो रात से हाथ से नाराज़ थी। इसने सोचा था हाथ खुद ही बात करेगा इसे। फिर सबसे अपने कामों में लग गए थे। हाथ दोहा को इसके कॉलेज छोड़कर ऑफिस चला गया। मुस्तफ़ा साहब ऑफिस, शाजिया अपने घर के कामों में लगी। मन्नत अपने दोस्तों से मिलने चलेगी। इसकी आदत घर में किसी को भी पसंद नहीं थी। तो मैंने बताया नहीं, मामू आ रहे हैं। हाँ, ड्राइव करते हुए पूछ रहा था। दोहा पहले हैरान हुई। पूछ ऐसे रहा था जैसे वो हर बात इसको बताती हो। आप नाराज़ हो रहे हैं? दोहा ने हैरानगी से पूछा। तो क्या नहीं होना चाहिए? इसको खुद भी समझ नहीं आ रहा था वैसे क्यों बात कर रहा है। इसको बुरा लगा था इसके ना बताने पर। हाथ की शक्ल देखकर वो खिलखिला उठी थी। हाथ ने इसे हंसते देखा तो अपना गुस्सा भूल कर मुस्कुरा दिया। फिर इसके कॉलेज छोड़कर खुद ऑफिस चला गया। क्या सच में? मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाथ हमसे इस तरह बात कर रहा था, नाराज़ भी हो रहा था। हाँ, खैर तो है ना? हूर हँस-हँस के पागल हो रही थी। इसको यकीन नहीं हो रहा था कि हाथ दोहा से ऐसे बात कर रहा था। हूर बस करो यार, हमने इसलिए नहीं बताया तुम हँसो। दोहा मुँह बनाकर बोली थी। इसने आते ही हूर को सब बता दिया था। रात से सुबह तक वाली बातें। वो हँस रही थी इसकी बातों पर। तुम खुश हो ना? हूर ने इसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए बोली थी। वो जब भी हाथ की बातें करती तभी इसके चेहरे पर ऐसे खूबसूरत रंग आते थे। हाँ बहुत यार, पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है। हम आज से इश्क करने लगे हैं। हम इनके बगैर नहीं रह सकते। और पता नहीं वो क्या सोचते हैं। उदासी से बोल रही थी। इसको लगता था वो शायद हाथ मन्नत को पसंद करता है। कुछ नहीं होगा, अच्छा सोचो। हूर ने कहा। वो अपने दोस्त को परेशान नहीं देख सकती थी। अच्छा सुनो,
ماما پاپا آ رہے ہیں، ہم کل گھر جائیں گے تو تم وہاں آنا، اوکے؟ اچھا دیکھتے ہیں، چلو کلاس میں۔ پھر دونوں مسکرا کر کلاس کی طرف چلی گئی تھی۔ دوحا نے آج بلیک کلر کا شلوار قمیص پہنا ہوا تھا اور ساتھ میں ہی بلیک کرتا بھی پہنا ہوا تھا۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ خود کو آئینے میں دیکھتی وہ مسکرا دی۔ تیار ہو کے نیچے آئی جہاں سب تیار ہو کے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے ماں باپ کو لینے جانا تھا۔ چلیں ہم تیار ہیں، دوحا نے کہا تھا۔ ماشاءاللہ میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ مسز شازیہ نے اس کو پیار سے دیکھا، پھر اس کی نظر اتاری تھی۔ دوحا بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب ہاتھ کی نظر پڑی اس خوبصورت لڑکی پر ایک پل کو تو اسے لگا وقت رک گیا ہے۔ وہ آج بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ ہاتھ کا تو دل ہی نہیں کیا اس پر سے نظریں ہٹانے کا، پھر خود کو سنبھال لیا تھا۔ بیٹا جی، میری بہو کا نظر لگانی ہے کیا؟ مصطفیٰ صاحب نے شرارت سے مسکرا کر اپنے بیٹے کے کان میں کہا تھا۔ ہاتھ پورے دل سے مسکرایا تھا۔ بے فکر رہیں، آپ کے بیٹے کی نظر نہیں لگتی، اس نے بھی شرارت سے باپ کو کہا۔ بھی دونوں مسکرا کر باہر چل پڑے۔ پیچھے دوحا شازیہ رہ گئی تھی۔ وہ لوگ اس وقت ایئرپورٹ پر تھے۔ ان کے انتظار میں دوحا ہاتھ ساتھ کھڑے تھے۔ جب ہاتھ نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو دوحا، جو اپنے ماں باپ کے انتظار میں تھے۔ اچانک ہاتھ کی آواز اتنے قریب سے آئی تو وہ جیسے سن ہو گئی تھی۔ دل تیز دھڑکنے لگا تھا، شرم سے سرخ ہوئی تھی۔ شکریہ، اس نے آرام سے کہا۔ حیران بھی ہوئی، آج کل ہاتھ اس سے بہت باتیں کرتا تھا، اس طرح وہ اندر ہی اندر بہت زیادہ خوش ہوتی تھی۔ ایک بات کہوں؟ ہاتھ نے سرگوشی کی تھی۔ جی؟ وہ تھوڑا گھبرا رہی تھی۔ تم کچھ دن رک جانا، ہاتھ کا دل نہیں کر رہا تھا دوحا جائے، پر ہمیں جانا ہے واپس گھر۔ دوحا حیران ہوئی، ہاتھ اس کو روک رہا تھا پر وہ اب اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ ہاتھ اب کچھ کہتا مصطفیٰ صاحب نے اسے بلایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب دوحا کے ماں باپ آئے تو سب اچھے سے ملے۔ دوحا تو ان کو دیکھ کر رو پڑی تھی۔ اتنے دن جو دور تھی، پھر سب گھر چلے گئے تھے۔ آج رات ان کو مصطفیٰ صاحب کے گھر ہی رکنا تھا، صبح وہ لوگ اپنے گھر جائیں گے۔ صبح سب ساتھ میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ منت اپنے روم میں تھی، وہ بھی سو رہی تھی، باقی سب بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر کیسا کام ہوا آپ کا بھائی صاحب؟ مصطفیٰ صاحب نے پوچھا تھا۔ جی بھائی صاحب، الحمدللہ اچھے سے ہو گیا ہے، فاروق صاحب نے مسکرا کر بتایا تھا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ پیپر کیسے ہوئے؟ فاروق صاحب نے پیار سے بیٹی سے پوچھا تھا۔ ہاتھ بیٹھا کب سے دوحا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ دوحا کو اب گھبراہٹ ہو رہی تھی، اس کی نظروں سے شرم سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ہاتھ کو مزہ آ رہا تھا دوحا کی شرم دیکھ کر۔ اچھا، بہت اچھے ہوئے ہیں پاپا، دوحا نے مسکرا کر جواب دیا۔ پھر سب نے اچھے سے ناشتہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ چلے گئے تھے۔ مسز شازیہ مصطفیٰ صاحب کا دل نہیں کیا دوحا جائے، لیکن اس کو جانا تو تھا نا اپنے گھر۔ ہاتھ کو بھی دوحا کا جانا اچھا نہیں لگا، اب اس کو عادت ہو گئی تھی اس کی، لیکن کیا کرتے، جانا تو تھا نا اسے۔ دوحا جب سے گھر آئی تھی کافی بور ہو رہی تھی، اس کو سب یاد آ رہا تھا۔ ہاتھ کو تو سوچتے ہی شرما جاتی، پھر خود کو سنبھال کے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے بہت باتیں کی، اپنی چیزیں دیکھتی جو وہ لوگ لے کر آئے تھے۔ یہاں ہاتھ روم میں بیٹھا دوحا کا سوچ رہا تھا، اس کو سوچتے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ اس کو گئے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے، دوحا بھی پھر سے آئی ہی نہیں تھی، نہ ہی وہ گیا تھا، کچھ دنوں سے بزی تھا کام میں۔ اس بیچ منت واپس چلی گئی تھی اپنے گھر۔ اس کا آزادی سے گھومنا ہاتھ کو پسند نہیں تھا، تو ہاتھ نے اس کو بول دیا۔ دوحا کے پیپرز ختم ہو گئے تھے، اب وہ سارا دن گھر میں بیٹھی بور ہوتی تھی، تو کبھی حور کے ساتھ بات کر لیتی تھی۔ کچھ دنوں سے اپنے پھپھو امی کی طرف بھی نہیں گئی تھی، اب اس کو ہاتھ کے سامنے جانے سے شرم آتی تھی، اس لیے اس نے اپنا جانا کم کر دیا تھا۔ مس تو بہت کرتی تھی، پر کیا کرتی، بیچاری مسٹر جلاد کے سامنے جانا بہت خطرناک تھا۔ بیٹا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ کام کر رہا تھا آفس کا، جب اس کی ماں اس کے روم میں تھی۔ بیٹا مجھے تمہارے بابا کو لگتا ہے اب رخصتی کروا لینی چاہیے، دوحا کا کالج ختم ہو گیا ہے، اب آگے کی پڑھائی ہم کروا دیں گے، انہوں نے پیار سے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ وہ خود بھی یہی چاہتا تھا، اب اس کو دوحا کی بہت عادت ہو گئی تھی، اور اب تو وہ محبت بھی کرتا تھا اسے، پھر کیسے کرتا ہے انتظار اب۔ پھر چلو، پھر میں نے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کل ہی بھائی صاحب کو کال کرتی ہوں، ہم پرسوں جائیں گے دلہن لینے، صحیح ہے؟ ان کو تو اب اپنے بیٹے کی خوشی دیکھنی تھی، اس کے بچے دیکھنے تھے، ماں باپ کو بچوں کی خوشی دیکھنے کی ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے۔ دوحا ہاتھ کا نکاح بچپن میں ہو گیا تھا، سب بڑوں کی خوشی سے، لیکن اس نکاح کا سب کو پتا تھا، ہاتھ تک کو پتا تھا، بس دوحا کو یاد نہیں تھا۔ تب وہ 8 سال کی تھی، ہاتھ 12 سال کا تھا۔ مسز شازیہ کو اپنی بھتیجی بہت پیاری تھی، اس لیے انہوں نے بچپن میں ہی نکاح کروا لیا تھا، اب ان کو جلدی سے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ وہ لوگ دوحا کے کالج ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ صبح مسز شازیہ نے کال کر کے بتایا کہ وہ لوگ پرسوں کے دن لینے آ رہے ہیں۔ فاروق صاحب خوش ہوئے، لیکن ان کو لگتا تھا ان کی بیٹی ابھی چھوٹی ہے، پھر بہن کی ضد کے آگے چپ ہو گئے تھے۔ کیا کری ہے میری جان؟ مسز حنا مسکرا کر دوحا کے روم میں آئی تھی۔ کچھ نہیں ماما، بور ہو رہے ہیں ہم، اس نے منہ بنا کر کہا۔ وہ آج کل ہاتھ کو بہت زیادہ مس کر رہی تھی، وہ لینے بھی نہیں آ رہا تھا، نہ ہی دوحا جاتی تھی وہاں۔ کیوں میری جان، ہم ہیں نا آپ کے ساتھ، کیا آپ نے ہم کو یاد نہیں کیا؟ مسز حنا نے
अपनी खूबसूरत बेटी को देखते हुए कहा था, हमने आपको और बाबा को बहुत ज़्यादा मिस किया, लेकिन आप लोग हमें भूल गए थे, वरना इतने दिन नहीं लगाते। वो प्यार से माँ के गले लगी थी, लाड से कह रही थी, ऐसे कहते हुए बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी मेरी प्यारी बेटी। मिसेस सिन्हा ने प्यार से माथा चूमा था। तो ही जाने मुझे आपसे बात करनी है। मिसेस सिन्हा जो बात करने आई थी अब वो करने लगी। जी मामा बोले। वो सीधा होकर बैठी थी। आपकी फूफो अम्मी आपका रिश्ता लेकर आ रही हैं, कल वो चाहती हैं रुखसती हो जाए। दोहा तो जैसे शौक में चली गई थी। इसको यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी और हाथ की शादी है, लेकिन वो तो रुखसती पर ही अटक गई थी। दोहा की इस वाली नजरें को देखकर मिसेस सिन्हा समझ गई इसको याद नहीं है अपने निकाह का। बेटा, बचपन में आपका हाथ से निकाह करवा दिया था हमने, हम सब बड़ों ने, तब आप 8 साल की थी, इसलिए आपको याद नहीं है। उन्होंने मुस्कुरा कर बताया था। तो क्या हाथ को याद था मामा? दोहा तो अभी तक सुन थी अपने निकाह का सुनकर, अब हाथ को भी पता था इनका निकाह बचपन से हो गया है। जी बेटा, इसको पता था, लेकिन इसने तुम्हें भी कभी महसूस नहीं होने दिया। वो अब आप खुद पूछ लेना इससे। ओके, कल अच्छे से तैयार हो जाना, आपकी बब्बू अम्मी शादी की डेट लेने आ रही है। मिसेस सिन्हा इसके सर पर बम पर फोड़े चली गई थी। पीछे वो सोच सोच के पागल हो रही थी, क्या हुआ था इसके साथ। निकाह भी में थी, फिर भी वो इससे इतना दूर था। बात कम करता था, जब करता तो इतने करीब से इसको कुछ समझ नहीं आता था हो क्या रहा है इसके साथ। लेकिन अंदर एक खुशी थी, मतलब इसने जिससे मोहब्बत की उसका महरम था। इसकी मोहब्बत पाक थी। सोचते कब इसकी आंख लगी इसे पता नहीं चला। हाथ रूम में बैठा कब से सोच रहा था, दोहा को पता चलेगा तो क्या सोच रही होगी, उसकी निगाह में है, क्या वो इससे नाराज़ होगी या गुस्सा करेगी। फिर कुछ सोच के मुस्कुरा दिया और सोने लगा। सब लॉन्च में बैठे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। सब बहुत ज़्यादा खुश थे। छोटी सी फैमिली थी, इनकी बच्चे भी 2 थे, इसलिए सब खुश थे। घर में रिश्ता हो रहा था। हाथ इनके बीच बैठा कब से दोहा का इंतज़ार कर रहा, जो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोहा रूम में तैयार हो रही थी। आज इसने हूर को भी बुलाया था। हूर ने जब से सुना था वो भी शौक में चली गई थी। फिर दोस्त के लिए बहुत ज़्यादा खुश थी, वो जिसके लिए पागल थी इसको वो ही मिला। हूर भी दोहा के लिए बहुत ज़्यादा खुश थी। दोही यार, मुझे यकीन नहीं होता फाइनली तुम्हारी शादी हो रही है। हूर जो कब से आई थी इसी की तरह से तंग करने में लगी हुई थी, जो शर्म से सुर्ख हो रही थी। अभी शादी नहीं हुई तुम भी ना, वो शर्मा के बोली थी। आज वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वाइट कलर के ड्रेस में, रेड दुपट्टे सर पर लिए, हल्के से मेकअप में वो इंतहाई हसीन लग रही थी। जी नहीं बेटा, आपकी शादी की डेट पक्की हो गई है, अभी सुन के आई हूँ। अगले माह की 5 तारीख को शादी है। चलो नीचे सब बुला रहे हैं, हमारे दूल्हे साहब इंतजार में बैठे हैं। हाँ हाँ दोही यार, कितना शर्माओगी। हूर इसके चेहरे पर शर्म के रंग देखकर इसको तंग करने में लगी थी। इकलौती दोस्त जो थी, तंग करने का हक जो था। लो आगे मेरी प्यारी बेटी। मिसेस शाज़ी ने उठकर प्यार से इसका माथा चूमा था। फिर सब ने इसको प्यार किया, हाथ के साथ बिठा दिया था। हाथ को तो वो हमेशा से हसीन लगती थी, आज तो वो इसके दिल को दरका गई थी। फिर सबकी खुशी प्यार के साथ वो दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई थी। थोड़ी देर सब साथ बैठे बातें करते रहे। दोहा को रूम में हूर छोड़ के आई थी। हाथ को दोहा से मिलना था, इसलिए इसने हूर को कहा कि फिर आराम से उठकर ऊपर चला गया। नीचे सब बातों में लगे हुए थे। 1 मिनट पहले मुझे नेक दे, फिर अंदर जाने दूंगी। वैसे ही मेरी दोस्त का दिल बहुत कमज़ोर है, सोच लें। हूर ने शरारत से कहा था, कोई बात नहीं, मुझे इनका दिल संभालना आता है। और ये लें, क्या याद करेंगी आप भी। हाथ ने मुस्कुरा कर 5,000 इसको दिए, फिर अंदर चला गया था। पीछे हूर देख रही थी कोई आ ना जाए। दोहा आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। जब दरवाज़ा खोल के कोई अंदर आया था। दोहा मुंह नीचे की अपने हाथ में रिंग को देख रही थी। इसको लगा हूर आई होगी। हाथ ने देखा वो आईने के सामने सर झुकाए खड़ी थी और आराम से चलता हुआ इसके पीछे खड़ा हो गया। हाथ ने आराम से इसको पीछे से अपने हिसाब में लिया, झुककर इसके कान में कहा था, बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब इसके कान की लो को चूम लिया था। दोहा जो अपने ख्यालों में थी, अचानक हाथ की आवाज़ इतने करीब से सुनकर बौखला गई थी। जल्दी से हाथ के इशारे को तोड़ती 2 कदम पीछे हुई थी। आप इसको समझ नहीं आया कि इसके साथ हुआ क्या है, क्यों क्या हुआ। मेरा आना अच्छा नहीं लगा। हाथ इसको तंग कर रहा था। इसके चेहरे पर शर्म और हया के रंग इसको और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। हाथ चलता हुआ इसकी और करीब हुआ था। वो पीछे जाकर दीवार से जा लगी। हाथ ने इसे देखा, जो इसकी बातें सुनकर सर झुका गई थी। वो इतना करीब था कि हाथ की गर्म सांसों की तबीयत से दोहा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया था। हाथ हंसी जब्त करता दोनों हाथ दीवार पर इसके दाएं बाएं रखता इस पर झुका। क्या हुआ, डर लग रहा है? हाँ सरगोशी में बोला था। नहीं, दोहा कामती आवाज़ में बोली। हाथ और झुका। अब दोहा की तो जैसे बोलती बंद हो गई थी, शर्म से सुर्ख हो गई थी। दोहा ने आराम से अपनी आंखें बंद कर ली थी। हाथ ने इसे देखा, फिर झुक कर दोहा की पेशानी पर अपने लब रख दिए। दोहा तो जैसे सुन ही हो गई थी, फिर आराम से पीछे हुआ, फिर झुक कर सरगोशी में बोला, तुम बहुत ज़्यादा प्यारी बहुत प्यारी हो छोटी सी बीवी। एक और बार इसकी पेशानी चूमकर पीछे हुआ, रूम से निकल गया। दोहा अभी तक इसकी खुशबू के सार में थी। इसको अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। हाथ का ये रूप देखकर तो इसकी हालत और भी ख़राब हो रही थी। अभी तो इसने आने वाले वक्त का नहीं सोचा था। हूर जैसे रूम में आई, दोहा को एक ही जगह देख कर इसके पास आई थी। क्या हुआ, खैर है ना? कुछ ज़्यादा रोमांटिक तो नहीं हुए ना? हाथ जीजू। दोहा हूर की
آواز پر ہوش میں آئی تھی۔ اس کی باتیں سن کر اور شرم سے لال ہو گئی تھی۔ اس کو جواب دیے بنا وہ واش روم میں چلی گئی اور پیچھے وہ ارے ارے کہتی رہ گئی۔ دونوں گھر شادیوں کی تیاری میں مصروف تھے۔ اس بیچ توحا کی پھر سے بات نہیں ہوئی تھی۔ فون پر بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے اس نے خود کے جذبات کو سنبھال رکھا تھا۔ یہاں توحا ہاتھ کا سوچتی شرما جاتی تھی۔ سب بہت اچھے سے تیاری کر رہے تھے۔ دونوں ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے، اس لیے سب اچھے سے کرنا چاہتے تھے۔ حور تو دوحا کی شادی تک اس کے ساتھ آ کر رہی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی اپنے دوست کے لیے جو ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہوتی تھی، اس کے لیے جو شروع سے اس کا نصیب تھا، جس سے وہ انجان تھی، پر اس کی وہ پاک محبت تھی جو آج پوری طرح اس کی ہو گئی تھی۔ دوحا روم میں تھی جب اس کی ماما آئی۔ کیا کر رہا ہے میرا بچہ؟ ماما آپ آئے۔ مسز سنہا اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ دوحا نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا تھا۔ انہوں نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اداس تھی، ان کی ایک ہی بیٹی تھی، اس کی بھی جلد شادی ہو رہی تھی۔ میری بیٹی خوش ہے نا؟ ماما نے پیار سے پوچھا تھا۔ دوحا ان کی بات پر شرما کے بولی تھی، جی ماما، پر ہم آپ کو پاپا کو بہت یاد کریں گے، آپ لوگ بھی میرے ساتھ چلیں نا؟ دوحا معصومیت سے بولی تھی۔ ہاں ہاں، ماما ہنستی تھی اس کی معصوم باتوں پر۔ نہیں میری جان، ہم آپ کے پاس آتے جاتے رہیں گے، کوئی ماں باپ بیٹی کے ساتھ نہیں جاتے، بس آپ خوش رہو، ہمارے لیے یہی بہت زیادہ ہے، ہماری بیٹی خوش رہے، ماما نے پیار سے سمجھایا تھا۔ ارے میری بیٹی کہتی ہے تو ہم بھی چلتے ہیں، فاروق صاحب نے اندر آتے ہوئے بولے تھے۔ بابا دوحا اٹھ کر ان کے ساتھ لگ گئی تھی۔ اس کو دکھ ہو رہا تھا اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے جانے کا، لیکن ایک دن ہر بیٹی کو اپنے گھر جانا ہوتا ہے، کب تک رہے گی؟ بس ان کے نصیب اچھے ہوں، اس چیز سے ماں باپ کو ڈر لگتا ہے۔ دوحا ساری رات اپنے ماں باپ کے ساتھ رہی، بہت باتیں کی۔ آج کی رات تھی اس کے اپنے گھر پہ، کل تو وہ اپنے گھر کی ہونے والی تھی۔ حور دوحا روم میں تھی۔ حور تو گانے لگا کر ڈانس کر رہی تھی، ساتھ دوحا کو بھی تنگ کر رہی تھی۔ دوہی یار، میں بہت زیادہ خوش ہوں تمہارے لیے۔ حور دوحا کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ اب حور میں بہت زیادہ خوش ہوں، سمجھ نہیں آ رہا یہ سب اتنی جلدی ہو رہا ہے۔ بچپن سے جس سے محبت کی وہ پہلے سے میرا تھا، مجھے ڈر لگتا تھا پتہ نہیں اب میرے نصیب میں ہے یا نہیں، لیکن آج سمجھ آیا ہمارے بچپن کا رشتہ تھا جو ہمیشہ سے مجھے ان کی طرف کھینچتا چلا جاتا تھا۔ ہاں میری جان، دیکھا تمہاری محبت سچی تھی، آج وہ تمہارا ہے، تم اس کی ہو۔ واہ جی، میری دلہن شرماتی بہت ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا ہاتھ بھائی کا۔ حور ہنس ہنس کے پاگل ہو رہی تھی اور دوحا میٹر میں شرمانے میں لگی ہوئی تھی۔ دوحا خود کو خوش نصیب سمجھ رہی تھی، جس کو اس نے دل و جان سے چاہا تھا، اس کو وہی ملا تھا۔ اس کی محبت پاک تھی، اس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی دل کیا۔ بچپن سے ہاتھ کو دیکھتی آئی تھی تو اس کے دل میں بھی وہی ہاتھ ہی بسا تھا، اور یہ ان کے بچپن کا وہ پاک رشتہ تھا جو ہمیشہ سے ان کے قریب رہتا تھا۔ 9 بجے کے قریب سب بارات لے کر پہنچ گئے تھے۔ کچھ دیر میں دوحا کو بھی لایا گیا تھا جو دلہن کے روپ میں سجی سوری بہت حسین لگ رہی تھی۔ ہاتھ نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا، اسٹیج تک لا کر بٹھایا تھا۔ بھی سب کے صبر آرام سے مل رہے تھے دونوں سے۔ آج اپنے دل کو سنبھال کے رکھنا ورنہ بد نہ ہو جائے، حور نے شرارت سے کہا تھا۔ فوٹو شوٹ ہوا جس میں دوحا کا تو شرم سے برا حال تھا، سب بہت اچھے سے ہوا۔ ماں باپ کے پیار سے رخصتی ہوئی، دوحا بہت روئی تھی، پھر ماں باپ نے بہت سے پیار سے سمجھایا تھا۔ قرآن کے سائے میں وہ اپنے گھر میں چلی گئی تھی، خاموشی سے دیکھتا ہاتھ وہ سمجھ سکتا تھا اس کا حال۔ گھر پہنچتے ہی ہاتھ دوحا کا بہت اچھے سے استقبال کیا گیا تھا۔ ہاتھ دوحا کا ہاتھ تھامے سے لیے اندر بڑھ رہا تھا۔ دوحا کا دل بہت تیز سے دھڑک رہا تھا آنے والے وقت کا سوچ کر۔ آج ان سے شازیہ مصطفیٰ صاحب بہت زیادہ خوش تھے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور دوحا بھی ان کی جان تھی۔ مسز شازیہ نے تو اپنے سارے ارمان پورے کیے تھے۔ بہت اچھے سے ساری رسمیں کرنے کے بعد دوحا کو ہاتھ کے کمرے میں لے جایا گیا تھا۔ اچھا دوحا، میں چلتی ہوں، اب میں چلتی ہوں، کچھ بھی چاہیے ہو تو ہاتھ سے بول دینا، اب یہ آپ کا گھر ہے بیٹا اور ہم سب بھی آپ کے ہیں، آپ کو اچھے سے سب سنبھالنا ہے، اب خوش رہو میری جان۔ مسز شازیہ نے مسکرا کر کہا۔ بہت شکریہ پھوپھو امی، میں آپ سب کو خوش رکھوں گی، شکایت کا موقع نہیں دوں گی، دوحا نے پیاری سی مسکراہٹ سے کہا تھا۔ وہ ہاتھ کے انتظار میں گھونگھٹ نکال کے بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہاتھ اندر آیا تھا۔ السلام علیکم۔ ہاتھ دروازہ لاک کرتا قدم بہ قدم چلتا اس کے قریب پاس آ کر سامنے بیٹھا تھا۔ وعلیکم السلام، دوحا نے آہستہ سے جواب دے کر سر تھوڑا سا اور جھکا لیا۔ شرم اور گھبراہٹ سے شرما رہی ہو؟ ہاتھ نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے تھے۔ وہ تو شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے تم مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہوئی اور میں نے تمہیں بہت تنگ بھی کیا دوحا، مجھے تم میں ہمیشہ سے میچور پن چاہیے تھا، لیکن جب تم یہاں رہی میرے قریب تو مجھے تمہاری عادت ہو گئی، تم مجھے بہت اچھی لگنے لگی ہو، آئی لو یو۔ جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ دوحا خود کو آج بہت خوش نصیب سمجھ رہی تھی، دل ہی دل میں اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ دوحا شرم کو ایک سائڈ پر رکھ کر ہمت سے بولی، میری منہ دکھائی کا تحفہ دیں۔ اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی تھی۔ ہاتھ نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہتھیلی پر اپنے لب رکھ دیے۔ دوحا تو شرم سے سرخ ہو گئی تھی۔ ہاتھ نے مسکراتے ہوئے جیب سے
مخملی ڈبیا نکال کر اس میں سے ڈائمنڈ کی رنگ نکالی، پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا، رنگ پہنا دی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہے، دوحہ نے دل سے تعریف کی تھی، لیکن دم سے کم۔ ہاتھ مسکراتا ہوا اس کے نزدیک ہوا اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ دوحہ شرما کے سر جھکا کے تھی، تم میری زندگی بن گئی ہو، اب تمہارے ساتھ خوش رہنا ہے۔ ہاتھ نے جھک کر کان کے نزدیک سرگوشی کرتے سے اپنے حصار میں لیا تھا۔ تیرے عشق پر ڈھلتے ہیں میرے ہر قصے، خاموشی سے مانگی ہوئی دعا ہو، نہ پوچھ کتنا مانگا ہے تمہیں ہم نے، یہ میری دعاؤں کا اثر تھا جو خدا نے دیا ہے مجھے۔ تجھے نہ تھی خبر کہ عشق میرا تھا کس قدر، جب دعاؤں میں ہوا اثر تو ملا اس قدر۔ دوحہ بنی ہاتھ کی مقدر، نصیب سے دوحہ نے بھی ہار نہ مانی، بن کے دعا کی اس قدر نصیب میں ملا ہاتھ جس قدر۔ وہ عشق تھا سچا، وہ محبت تھی سچی، کرنے والے نکاح میں تھے جس قدر ختم شد۔ سو ڈیئرز، یہ تھا ناول، اس کا نام ہے تمہارے عشق میں، اس کی رائٹر ہیں مہرا شاہ۔ تو آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا؟ اچھا تھا ناول، مطلب کہ سویٹ سی اسٹوری تھی اس کی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ کوئی مار جھگڑا لڑائی وغیرہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اچھا تھا، کیوٹ سی سویٹ سی اسٹوری تھی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ پسند آیا ہوگا۔ اور میں اور ورڈ کتنا زیادہ یوز کرتی ہوں، لیکن یہ میری عادت ہے، میں بہت زیادہ یوز کرتی ہوں۔ خیر، تو اگر آپ لوگ کوئی ناول اپنی پسند کا پڑھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، میں آپ کی چوائس کو مد نظر رکھ کے وہ ناول آپ لوگوں کو فراہم کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ اور ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔